ان کے باپ ابو قحافہ نے کفر کی حالت میں کوئی ناشائستہ کلمہ کہا اللہ کے نبی کے خلاف، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کے منہ پہ زور سے چانٹا کرا دیا، تھپڑ مار دیا۔ تو بعد میں اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے کہا ابو بکر یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر اڑاتا۔ اس نے آپ کے بارے میں یہ بات کیوں کہی ہے؟ قرآن کی آیتیں اتر رہی اس پر، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ آیتیں اتری کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی اس شخص سے دوستی نہیں کر سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کوئی بات کرے، کبھی بھی نہیں، چاہے ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے عزیز اقارب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور اللہ نے ان کی تائید فرمائی ہے، اللہ ان کو جنت کے باغوں میں داخل فرمائے گا، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ حزب اللہ ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروہ، اللہ کا یہی غالب ہمیشہ رہے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے کوئی لحاظ نہیں کیا، باپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ خلافت کا جب آغاز ہوا، یہ جو ممبر ہے نا، تو اس کے 3 درجے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس درجے پہ تشریف فرما ہوتے، جیسے میں یہاں بیٹھوں یہ درجہ ہے، یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، تو حضرت ابو بکر کی جب خلافت آئی تو وہ یہاں نہیں بیٹھے، وہ نیچے بیٹھے کہ جہاں حضور بیٹھے میں وہاں کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ ادب اتنا مانے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چٹا جوڑا پہن کے، نئے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے، تو جس گلی سے گزر رہے تھے وہاں پہ ایک مکان تھا حضرت عباس کا، اس کا پرنالہ چھت کا باہر آیا ہوا تھا۔ اتفاق سے ان کے گھر کی چھت پہ 2 مرغے ذبح ہو رہے تھے اور اس کا خون اس پرنالے کے رستے ٹپ ٹپ گرا، حضرت عمر کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو امیر المومنین تھے عمر، تو انہوں نے اس کو اکھاڑ دیا، پرے پھینکا پرنالے کو، اور نماز پڑھنے کے لیے پھر دوبارہ کپڑے چینج کر کے پھر پہنچے۔ حضرت عباس ان کے گھر گئے اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہے آپ نے آج کیا کیا؟ آپ نے وہ پرنالہ اکھاڑا ہے جو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے نصب کیا تھا، یہ وہ کیا آپ نے۔ تو طبیعت تو پھر مچلے اور تڑپیں جیسے مچھلی تڑپ رہی ہے کہ یہ کیا کیا میں نے، جو پرنالہ رسول اللہ اپنے ہاتھ سے فٹ کر گئے اپنے چاچے کے مکان پر، اور میں نے اکھیڑ کے پھینک دیا اسے۔ تو عباس سے کہنے لگے تجھے اللہ کا واسطہ، میں نیچے بیٹھتا ہوں، میرے کندھوں پہ چڑھ کے پرنالہ لگا۔ تو عمر نیچے بیٹھے اور عباس کندھوں پہ چڑھ کے پھر انہوں نے اس جگہ پہ پرنالہ فٹ کیا جو رسول اللہ نے لگایا تھا۔ پرنالے کا بھی لحاظ کیا تھا انہوں نے، حضرت عمر نے۔ حضرت عثمان کو بھیجا صلح حدیبیہ میں، حدیبیہ کے موقع پر تو کفار نے کہا اور چاچے نے کہا کہ پوت آئے تھے طواف ہی کر لے، کعبے کا طواف کر لے۔ تو کعبے کا طواف تو بہت اہم عبادت ہے، لیکن وہ کہنے لگے میرے رسول نے طواف نہیں کیا تو میں کس منہ سے طواف کروں؟ انہوں نے طواف کرنے سے صاف انکار کر دیا کہ میں طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک اللہ کے رسول کعبے کا طواف نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کا ادب اتنا زیادہ تھا ان حضرات، اس لیے فرماتے تھے جب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ کے ساتھ ملایا ہے، یہ دایاں ہاتھ میں نے اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں لگایا۔ اتنا ادب تھا آپ کا، ادب کرتے تھے صاحب۔
اس لیے تو یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں حضور نے عطا فرما دی. ایک بیٹی دی وہ فوت ہوئی، پھر دوسری دی عثمان کے نکاح میں وہ دی، اور فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا. صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی جب صلح نامہ تحریر ہو گیا اور لکھا گیا من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ تحریر لکھی جا رہی ہے، تو سہیل ابن عمر نے آبجیکشن کیا کہ اگر ہم محمد کو رسول اللہ مانتے تو یہ نوبت نہ آتی. اتنی جنگیں لڑیں ابھی تک ہم نے. رسول اللہ مانتے تو لڑائی کس چیز کی تھی؟ ہم تو رسول اللہ نہیں مانتے محمد کو، ہم محمد کو ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے. لہٰذا صلح نامہ میں وہ چیزیں لکھو کہ جو دونوں میں مشترک ہیں، محمد بن عبداللہ لکھو. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ رسول اللہ مٹا دو. تو انہوں نے کہا نہیں حضور میں نہیں مٹا سکتا. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے. تو حضرت علی نے انگلی رکھی تو آپ نے اس کو مٹا دیا. تو اس پیپر سے تو وہ مٹ گیا اور قرآن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا محمد الرسول اللہ. یہی لفظ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. ہمیشہ کے لیے محمد رسول اللہ لکھا گیا. حضرت علی اتنے باادب تھے اپنے رسول کے کہ ایک دفعہ اپنے گھر کے دروازے تیار کروانے تھے. مدینہ میں نہیں کروائے، مدینہ سے باہر لے گئے. کیل ٹھونکنے کی آواز آئے گی، اللہ کے نبی ڈسٹرب ہوں گے، باہر لے گئے. ادھر سے دروازے تیار کروا کے لائے. اور ایک دفعہ دروازے تیار کروانے تھے تو باہر بھی کوئی انتظام نہیں ہو سکا تو انہوں نے پردے لٹکا لیے. اتنا زیادہ یہ لوگ ادب کرتے تھے. ایک صحابی تھے برا رضی اللہ عنہ. میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں کہ ہم بے ادب ہو چکے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بھی، آپ کی مسجد کے بھی، آپ کے شہر مدینہ کے بھی. مطلب کوئی چیز ہماری بے ادبی سے اب خالی نہیں رہی. تو حضرت برا ایک صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کن جانوروں کی قربانی سے منع کیا؟ برا کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب ایک دفعہ ہم میں خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا اندھا جانور قربانی میں قبول نہیں، لنگڑا جانور قبول نہیں، بیمار جانور قبول نہیں، اور بہت دبلا کمزور جانور قربانی میں قبول نہیں ہوگا. برا کہنے لگے حضور نے ان تمام جانوروں کو اپنی انگلیوں کے اشاروں سے وضاحت کے طور پہ فرمایا، ایسے 1 2 3 ایسے کریں. تو برا کہنے لگے میں اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کے اشارے سے تو میں نہیں سمجھا پا رہا، کیونکہ میرے ہاتھ کی انگلیاں چھوٹی ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ کی انگلیاں کچھ لمبی تھیں، تو میں اپنے ہاتھ کو نبی کے ہاتھ سے تشبیہ کیسے دے سکتا ہوں. اتنا زیادہ یہ لوگ ادب کرنے والے تھے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو رسول اللہ کی نظر پڑ گئی تو میں چھپ گیا. آپ گزر گئے تو بعد میں آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم مجھے دیکھ کے کیوں چھپ گئے تھے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس وقت حالت جنابت میں تھا، میں ناپاک تھا، تو میرا جی نہیں چاہا کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میں غسل کر کے پھر حاضر ہوا ہوں. آپ نے کہا سبحان اللہ ان المومن لا ینجس، اور سبحان اللہ مومن تو ناپاک نہیں ہوتا. مطلب وہ گندگی ظاہری طور پہ تو اس کے بدن پہ نہیں ہے، وہ تو نجاست حکمی ہے جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہے، ظاہراً تو اس کے جسم پہ کوئی گندگی نہیں. تو ابو ہریرہ کا اتنا ادب. پھر ایک صحابی تھے سلع بن شریک، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر کجاوا کسا کرتے تھے. تو کہتے ہیں میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے کوچ کرنا ہے، سلا کجاوا باندھ دو. تو کہتے ہیں مجھے اس وقت احتلام ہوا تھا، حالت جنابت میں تھا، میں ناپاک تھا، تو میری ہمت نہ ہو کہ میں اللہ کے رسول کے کجاوے کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ لگاؤں، تو میں نے کسی کو کہہ دیا کہ تو باندھ دے.
تو اس نے باندھ تو دیا لیکن وہ کجاوا ہلتا رہا، تو آپ نے فرمایا سلا آج تمہارا کجاوا بہت ہل رہا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے نہیں باندھا، میں نے کسی اور کو حکم دیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے کیوں نہیں باندھا؟ کہ میں ناپاکی کی حالت میں تھا، تو میرا جی نہیں چاہا کہ میں اپنے ناپاک ہاتھ آپ کے مبارک کجاوے کو لگاؤں۔ اتنا زیادہ ادب تھا، احترام تھا اللہ کے حبیب کی۔ ہم تو کوسوں دور ہیں، ہم بہت دور ہیں، قریب قریب ہی نہیں ہیں، ہم بہت دور ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب قریب کے جو مکانات تھے نا، کبھی کوئی ان میں کھونٹا ٹھوک دیتا، کوئی کیل ٹھونکتا تو آواز باہر آتی، تو یہ پیغام بھجوایا کرتی تھی لا تؤذوا رسول اللہ، اللہ کے نبی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کھونٹے کیل مت ٹھونکو یہاں پہ۔ تو منع کر دیا گیا کہ مسجد نبوی کے قریب قریب کے مکان کے رہنے والے وہ کیل بھی نہ ٹھونکیں، کھونٹا بھی نہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی۔ کیسی عجیب بات ہے۔ امام مالک جو مدینہ منورہ کے مشہور امام تھے، فقہ کے دوسرے امام ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنا حدیث کا ادب کرتے تھے شاید کوئی کرتا، یہ اتنا ادب کرتے تھے اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو یہ اپنی باندی کو بھیجتے کہ جاؤ معلوم کرو فقہ کا مسئلہ معلوم کرنا ہے یا حدیث معلوم کرنی ہے۔ تو اگر وہ کہتی، کوئی سائل کہتا کہ فقہ کا مسئلہ معلوم کرنا ہے تو یہ اسی حالت میں آتے اور مسئلہ بتا کے تشریف لے جاتے۔ اگر کوئی کہتا حدیث سننی ہے آپ سے تو پھر یہ غسل فرماتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، سر پہ امامہ باندھتے تھے اور مسند تیار ہوتی تھی، اس پر ادب کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو سناتے تھے۔ اتنا ادب تھا اللہ کے حبیب کی حدیثوں کا، اتنا احترام۔ ایک دفعہ درس دے رہے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا، آ رہا ہے جا رہا ہے، جیسے تکلیف میں کسی کے چہرے کا رنگ بدلے۔ ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، حدیث بیان فرما رہے ہیں لیکن تکلیف بہت ہو رہی ہے۔ تو بعد میں جب درس ختم ہوا تو کسی نے پوچھا کہ آج آپ کا رنگ کیوں بدل رہا تھا؟ تو انہوں نے پیچھے قمیض اٹھا کے دیکھی تو ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا، 16 دفعہ اس نے ڈنگ ڈس لیا تھا، 16 دفعہ، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے، صرف چہرے کا رنگ بدلتا تھا۔ اور حدیث کا درس انہوں نے بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے بھی نہیں چھوڑا۔ اور امام مالک وہ تھے کہ اپنے گھوڑے پر یہ نہیں بیٹھا کرتے تھے، مدینہ میں پیدل ہی چلتے تھے۔ کہتے تھے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے گھوڑے کا پاؤں اس جگہ نہ لگے جہاں اللہ کے رسول کے پاؤں لگے ہوں۔ یہ ادب ہی اتنا زبردست تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ تشریف فرما ہوتے تھے اس جگہ ہاتھ پھیرتے اور پھر اپنے چہرے کو مل لیا کرتے، ہاتھ پھیرتے تھے پھر چہرے کو مل لیا کرتے تھے۔ ادب کا اتنا تقاضا تھا۔ امام مالک سے بحث کی ایک دفعہ خلیفہ عباسی خلیفہ تھا جعفر منصور نے، تو مسجد نبوی میں دونوں حضرات داخل ہوئے، کسی مسئلے پہ بحث ہو گئی، تو ابو جعفر کی آواز بلند ہو گئی تو امام مالک نے فرمایا آپ کو پتہ ہے آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، یہاں اللہ فرماتا ہے اپنی آواز کو بلند مت کرو، عمل برباد ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، زیرو کر دے گا اللہ۔ اعمال ناموں میں 10 حج ہوں گے زیرو کر دے گا اللہ، لاکھوں سینکڑوں عمرے ہوں گے اللہ زیرو کر دے گا سارے، تہجدیں ہوں گی، تسبیحیں ہوں گی، تلاوت ہوگی، نوافل ہوں گے، صدقہ خیرات، جتنے بھی عمل کیے ہیں اللہ سب کو زیرو کر دے گا، کراس۔ یہ اتنی شدید بات ہے، اتنی سخت بات ہے۔ تو ابو جعفر کو یہ خیال ہوا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو وہ فرمانے لگے اب میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں قبلے کی طرف منہ کر کے توبہ کروں یا رسول اللہ کے روزے کی طرف؟ تو امام مالک فرمانے لگے تمہارے باپ آدم کی توبہ جس ذات کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی اس کی طرف منہ کر کے دعا مانگو۔
حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے توبہ کر، دعا مانگ۔ اور اللہ کا فرمان ہے لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور انہوں نے کوئی گناہ کر لیا ہو اور یہ آپ سے آ کر بخشش کی درخواست کریں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگے، تو آپ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، آپ اللہ کو مہربان پائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا، ایاز اس کا نام تھا۔ ایاز کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد، یہ سلطان کی خدمت کرتا تھا۔ تو سلطان نے ایک دفعہ اس کو یہ کہہ کے پکارا، ایاز کا بیٹا ادھر آؤ۔ تو غلام ایاز نے سن لیا تو دل میں تھا کہ میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، لگتا سلطان کو غصہ ہے اس پر۔ تو بعد میں حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا حضرت آپ کو غصہ ہے، آپ نے میرے بیٹے کا آج نام نہیں لیا۔ فرمانے لگے فکر نہ کرو، میرا آج وضو ہی نہیں تھا تو تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے، میں کیسے لیتا، مجھے تو ادب ہی مانے ہو گیا تھا۔ تو پتہ ہے پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، ہمارے کوئی نمبر نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے۔ کہ آپ جب مدینہ میں تشریف لائے مکہ سے نکل کر، تو انس بن مالک کہتے ہیں اظلم منہا کل شیء، مدینے کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا جب رسول اللہ وہاں سے نکل گئے، ظلمن نکالا انہوں نے۔ اور جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے اضاء منہا کل شیء، ہر چیز روشن ہو گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا مدینہ میرا گھر ہے، وَبِهَا بَيْتِي وَتُرْبَتِي، یہی میری قبر بنے گی، اور جو مسلمان میری قبر کی زیارت کرے واجب ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، حقاً علیہ، مجھ پر واجب ہے۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس شخص پر واجب ہے جس نے میری قبر کی زیارت کر لی۔ تو مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ تو وباؤں کی